میں نیکی دعوت کی دھوم میں مشاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان اتاری، سردار آباد، فیصل آباد۔ پیارے باپا جان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے حکمت بھرے انداز کی برکت سے دعوت اسلامی جس شعبے میں بھی قدم رکھتی ہے الحمدللہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں ہیں۔ یا سیدی، جیلوں کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول کی نسبت بالکل مختلف ہے، کیونکہ جیلوں کے اندر طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں۔ اے باپا جان، عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان قیدیوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سنت سکھانے اور ان کی اصلاح کا جذبہ لے کر جیلوں کے اندر جاتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ ان مبلغین کو قیدیوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جیل خانوں میں بھی الحمدللہ مدنی کام کا سلسلہ ہے۔ جیل میں جو اندر ہیں یہ نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، مار دھاڑ کی زبان سمجھتے ہیں، سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر بھی اتنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نرمی سے اور حکمت عملی سے وحشی جانوروں کو بھی سدھایا جاتا ہے۔ جانوروں میں تو عقل ہے بھی نہیں، انسانوں میں عقل ہے۔ حکمت عملی سے اگر اس کو بھی سمجھایا جائے تو یہ سمجھتا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھ لیجئے، اس میں ایک سے ایک آپ کو ملیں گے جو وحشی جانوروں سے بھی کبھی بدتر حرکتیں کرتے ہوں گے، مار دھاڑ والے، ڈکیتیوں والے، جن کو پولیسوں کی مار بھی نہ سدھار سکی اور جیل خانوں کی رف لینگویج جن کی اصلاح نہ کر سکی۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین نے ان کو اعتکاب میں بٹھا دیا، ان کو مبلغ بنا دیا۔ یہ نرمی کی، پیار کی زبان سمجھتے ہیں، یہ ثابت ہوا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ ذہ نصیب حکمت عملی آ جائے۔ بعض ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ بس ان کو صرف آتا ہی سختی کرنا ہے، نرمی کرنا وہ جانتے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ ان پر جیل میں جا کر بھی انفرادی کوشش کریں۔ اگر ان کے عزیز ہوں تو ان عزیزوں سے بھی ہو سکے تو رابطہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے ملے تھے اور ان کے ذریعے آپ کا پتہ چلا، تو ان پر بھی انفرادی کوشش کریں۔ ان کے بیٹے ہیں جیسے ان پر انفرادی کوشش کریں، ان کے والد صاحب ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں۔ تو جب یہ آپ کا انداز دیکھیں گے کہ یہ ہمارے قیدی بیٹے پر یا قیدی ابو پر یہ لوگ اتنی شفقت کر رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہ سنتیں سکھا رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ کی طرف کشش ہوگی۔ تو اس طرح حکمت عملی سے ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کوئی گناہوں بھری پارٹی کا لیڈر ہو قیدی اور وہ آپ کی طرف مائل ہوا ہے تو اس کے دیگر پارٹی کے اراکین ہیں، ان سے بھی آپ ملاقات کریں اور ان پر بھی انفرادی کوشش کریں کہ عموماً اپنے لیڈر کی طرف وہ کشش ہوتی ہے اور کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی ہمدردی اپنے لیڈر کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے، اور وہ لیڈر باہر نکلے گا تب انشاءاللہ نکلے گا اور آئے گا، یہ انشاءاللہ پہلے ہو سکتا ہے کہ ترکیب میں آ جائے۔ بہرحال یہ کہ ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، رضا الہی پیش نظر ہو اور اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ جتنی نیتیں اچھی ہوں گی ثواب زیادہ ملے گا، اور زبان کی احتیاط ہو۔ اگر واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے تو اس غلط کام میں اس کی حمایت نہیں کرنی آپ نے کہ چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے، اور اس طرح نہیں۔ اس طرح غور کرتے رہیں گے نا تو آپ کو مزید راہیں کھلتی جائیں گی کہ کام کو کام سکھاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مشاؤں، عطا ایسا